بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میں اس وقت اپنی طرف سے بات عرض کرنے نہیں آیا ہوا، نہ ہی میرا مقام ہے اتنے بڑے اکابر کی موجودگی میں۔ اصل میں تو حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم رئیس جامعۃ الرشید وہ مدعو ہیں اور وہ پہنچنے بھی والے ہیں، لیکن حضرت اپنی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے بات نہیں کر سکیں گے، تو حضرت نے میرے ذمے لگایا کہ آپ میری طرف سے بات کر دیں، اور حضرت نے 2-3 اہم باتیں بتا بھی دیں کہ یہ باتیں کرنی ہیں، تو میں حضرت ہی کی طرف سے جو باتیں ہیں پیغام آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دوں گا، اور اس میں کوئی اگر بات اضافی ہو جائے تو وہ غلط ہو جائے تو وہ میری طرف سے ہوگی، جو صحیح بات ہوگی وہ حضرت کی طرف سے۔ ایسے کہا جاتا ہے ان کان صحیحا فمن اللہ و ان کان خطأ فمنی ومن الشیطان۔ میں ان کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے رات ان کی، میں ان کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ پہلی بات تو ہدایہ اکیڈمی کو صد مبارکباد، صد آفرین۔ امت کا وہ کام اور وہ مارکہ سر کرنے پہ جو امت پر بڑے عرصے سے کئی سو سالوں سے قرض تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے شیخ اظہر اقبال صاحب دامت برکاتہم ان کے حضرات ان کے ساتھیوں کو توفیق دی اس کو پورا کرنے میں، اور اس میں جامعۃ الرشید سے جو والہانہ تعلق ہے وہ بھی واضح ہے، اور بہت کچھ جامعۃ الرشید کی چیزیں یہاں نظر بھی آ رہی ہیں آپ حضرات کو انوائرمنٹ میں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کی جو ضرورت ہے اس پہ زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں، محترم جناب زبیر موتی والا صاحب نے بڑے فصیح بلیغ انداز میں اس کی ضرورت کو اجاگر کیا ہے۔ امت مسلمہ کی جو لیگیسی رہی ہے وہ یہی رہی ہے کہ ایسے لوگ، ایسے علماء تیار ہوتے تھے کہ جو دین اور دنیا اس زمانے کی ماڈرن سائنسز کو بھی سمجھتے تھے، بلکہ ماڈرن سائنسز کو انوینٹ کرنے والے لوگ تھے۔ آپ امام راضی کو دیکھ لیں جن کو رائزس کہا جاتا ہے، فزیشین بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، فلاسفر بھی ہیں۔ آپ قرافی کو دیکھ لیں، مالکی فقہ کے سب سے چوٹی کے ائمہ میں بھی ہیں اور آئی سرجن بھی ہیں۔ آپ البتانی کو دیکھ لیں، آپ ایوریس کو دیکھ لیں، ابن سینا کو دیکھ لیں، آپ ابن رشد کو دیکھ لیں۔ یہ سارے حضرات وہ تھے جو اسلام کا جب گولڈن ایجز تھیں 600 سال کی، ایسے نام سینکڑوں نام ہیں کہ یہ اسلام کی جو عروج کا زمانہ تھا، سنہری دور، وہ ایسے لوگ پیدا کیا کرتا تھا جو دونوں علوم کو ہاتھ میں پکڑ کر پوری دنیا کو دین اور دنیا کی ہدایت کی گاڑی کے آگے چلتے تھے، پوری دنیا کی لیڈرشپ چلاتے تھے، دین میں، فقہ میں، حدیث میں، تفسیر میں، ہدایت میں، تصوف میں، سلوک میں، فزکس میں، فلسفی میں، کیمسٹری میں، انجینئرنگ میں، آرکیٹیکچر میں۔ یہ سب چیزیں ہم نے بنائی ہوئی دنیا کو دی ہوئی ہیں۔ یہ ایک خاموش بلکہ عملی پیغام تھا کہ اسلام وہ صرف رہبانیت کا دین نہیں ہے جیسے عیسائیت تھا، یا جیسے آج ہمارے بعض حلقوں نے بنا دیا ہے کہ دین کا مطلب بڑا دیندار آدمی وہ ہے جو ساری زندگی مسجد میں اجرے میں گزار دے۔ یہ تو رہبانیت ابتدعوها ما كتبناها علیہم، عیسائیوں نے رہبانیت نکالی تھی جو اللہ نے ان پر رکھی بھی نہیں تھی۔ یہاں تو یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مذہب مردان خدا گاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ یہ تو ساری دنیا میں علم کی روشنی لے کر دیوانہ وار آواز لگانے والی بات، وہ پیغام تھا جو کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس زمانے میں جو ایک بڑی مشکل پیدا ہو گئی تھی جس کو مولانا ابوالحسن آج ہی میں پڑھا تھا، مولانا ابوالحسن ندوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے کارناموں اور تعارف میں لکھا ہے کہ شریعت اور طریقت الگ ہو چکی تھی۔ حضرت مجدد الافسانی رحمہ اللہ کے زمانے میں یہی تھا، ایک طرف علماء، ان کا تصوف اصلاح نفس سے تعلق کوئی نہیں، اپنے دل پر مانجا لگانے کی فکر کوئی نہیں، اپنے آپ کو کسی شیخ اللہ والے کی خدمت میں بٹھانے کی فکر کوئی نہیں۔ دوسری طرف وہ صوفیاء جو علم کو چھوڑ چکے تھے، گویا کہ تصوف ایک جوگ بن چکا تھا، جیسے جوگی ہوتے ہیں بس رہے غاروں میں، تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں علم کی ضرورت کوئی نہیں ہے، ہم تصوف ایک اللہ کا راستہ علم کا ہے، ایک اللہ کا پہنچانے کا راستہ تصوف کا ہے جو شارٹ کٹ ہے، اس میں مسلمان بھی ہو نہ ہو، بس اسی طرح چند رسومات وغیرہ کو تصوف بنا دیا گیا تھا۔ صد مبارکباد ہو حضرت مولانا شیخ اظہر اقبال صاحب کو کہ انہوں نے الجمع بین الطریقت
والعمل والعلم کیا ہے کہ علم اور طریقت دونوں کو جمع کیا ہے، اور علم کو اوپر رکھا ہے، طریقت کو اس کے ساتھ ساتھ باکمال انداز میں رکھا ہے، جو اکثر بڑے بڑے اداروں میں بھی جس طرح ہمیں اصلاح کا یہ فکر، یہ چیز نظر نہیں آتی۔ تو استاد صاحب کی طرف سے آپ حضرات کے لیے یہ، آپ نئے فاضل ہونے والے پڑھنے والے طلباء کے لیے یہ بات حضرت نے فرمائی کہ آپ اپنے اس ادارے سے، اپنے شیخ سے بہت زیادہ تعلق رکھیں۔ جب تک آپ کا تعلق جتنا زیادہ مضبوط رہے گا اور آپ شجر سے جتنے پیوستہ رہیں گے تو آپ کی خدمات میں بھی نکھار آئے گا، آپ کی اصلاح نفس بھی باقی رہے گی، اللہ تعالیٰ آپ کے پودے کو بھی سرسبز رکھیں گے اور پھلاور رکھیں گے۔ اگر آپ کا تعلق یہاں سے کمزور ہوتا چلا گیا تو آپ کی شاخ بھی سوکھ جائے گی۔ تو یہ تھی کہ اتنا عظیم ادارہ، اتنے عظیم لوگ اللہ نے آپ کو دیے، آپ ان سے بڑا زبردست تعلق رکھیں۔ دوسری بات، آپ کو یہاں عمامہ باندھا جا رہا ہے۔ یہ عمامہ باندھنا کوئی رسم نہیں ہے۔ بعض حضرات سمجھتے ہیں بھئی ہندوستان میں بس دور حدیث ہوا تو رسم عمامہ باندھ دیا گیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت تھی کہ آپ جب صحابہ کو کسی بڑی مہم پر روانہ فرماتے تھے، آپ عمامہ باندھتے تھے۔ امام بیہقی کی روایت ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو انہوں نے، رسول اللہ نے ایک غزوے پر بھیجا، تو حضرت عبد الرحمن نے عمامہ باندھا ہوا تھا، اللہ کے نبی نے بلایا، عمامہ کھولا، اپنے ہاتھ سے باندھا، اور پھر آپ نے فرمایا ہاکذا تعمم، ایسے عمامہ باندھنا ہے، اور 4 بالش کا شملہ چھوڑا، اور آپ نے فرمایا اب اللہ کی مدد سے جاؤ اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرو۔ تو یہ جہاں سعادت ہے، یہ بڑے حضرات کی طرف سے آپ پر ایک اعتماد ہے، ایک بھروسہ ہے کہ آپ اس دور میں جہاں الحاد اور کفر اور زندقہ اور گمراہیوں کے نت نئے طریقے، اور اسلام کوئی افراط میں تو کوئی تفریط میں، اور ہر طرف گمراہی کی گھٹا ٹوپ ہوائیں اور باطل کی پوری محنت، وہاں آپ اسلام کے امن کے سپاہی بن کر اللہ کے نبی کا پیغام دنیا کو دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ لہٰذا اس اعتماد کو ٹھیس نہیں لگانی، ہر دم یہ خیال رہے کہ ہم آئے نہیں ہیں، ہم بھیجے گئے ہیں، استاد نے ہمارے سر پہ، مشائخ نے عمامہ باندھا تھا، اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی تو ہمارا اپنا نام صرف خراب نہیں ہوگا، ہم اپنے اساتذہ کا نام بھی بدنام کرنے کا سبب نہ بن جائیں۔ الحذر کل الحذر، بہت زیادہ احتیاط سے چلنے کی بات۔ اور آخری بات یہ ہے کہ آپ حضرات اکثر وہ ہیں کہ جنہوں نے دین اور دنیا کو جمع کر لیا ہے۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی دینی ادارہ دنیاوی تعلیم بھی دے، دینی تعلیم بھی دے۔ شیخ صاحب نے زبردست کام کیا ہے، پکے ہوئے پھل اٹھا لیے، ان کو دین کا رنگ دے کر آگے کر دیا۔ تو آپ سارے گریجویٹس ہیں، پوسٹ گریجویٹس ہیں، پی ایچ ڈیز ہیں، آپ نے پڑھ لیا، آپ کو وہاں کام کرنا ہے جہاں عام علماء کی رسائی نہیں ہے۔ ضروری نہیں آپ بھی مدرسے میں قدوری پڑھائیں، ہدایہ پڑھائیں، مختصر معنی پڑھائیں، اس کے لیے بہت لوگ ہیں۔ آپ کو اس جگہ میں، اس میدان میں کام کرنا ہے جہاں اسلام کی ریپریزنٹیشن نہیں ہے، گلوبل فورم میں، انٹرنیشنل فورم میں، جہاں مولوی کا نام گالی ہوتا ہے، ان آفیسز میں، اس میدان میں، میدان عمل اور میدان علم میں، ان یونیورسٹیز میں جہاں عام لوگوں کی رسائی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سے وہ کام لیں گے جو کام تشنا ہے، اور لے رہے ہیں ماشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے، اور اللہ اس کے حامی اور اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ طلباء آپ جیسے اور آپ سے بھی بہترین عطا فرمائے۔ اللہ حضرت شیخ صاحب کی زندگی میں اور ان کو اچھے اور اعلیٰ اساتذہ عطا فرمائے۔ وما علینا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔